نتات ہیں، ہمکار ہیں، ہم فکر ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے مرد کا ساتھ دے رہی ہیں، نہ مرد کی طرف سے کوئی خرابی ہے نہ عورت کی طرف سے، یہ بہترین زندگی ہے۔ اور اگر کوئی نشوز کرتی ہے عورت تو اس کو وہیں پہ روکو، نشوز کو روک لو، نافرمانی کو روک لو اس کو۔ اگر نافرمانی نہیں، اگر ترک کرتی، نشوز جاری رکھتی ہے، نشوز کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اس کے اس مزاج کی وجہ سے، اس کے اس ہٹ درمی کی وجہ سے شقاق کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شقاق یعنی شگاف، علیحدگی، جدائی۔ اگر جدائی پر چلا جائے معاملہ، نشوز آگے بڑھ جائے، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ پھر کیا کرو؟ پھر یوں نہیں ہے کہ دونوں خاندان اپنی سیلفیاں تیار کریں، موبائل تیار کریں اور روز کی رپورٹنگ کریں کہ ابھی اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، اس گھر میں یہ توپ خانہ ہے، اس گھر میں یہ توپیں چل رہی ہیں، یہ لڑکی کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ لڑکے کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ چونکہ جب نشوز ہوتا ہے اور جدائی تک بات آ جاتی ہے، خوف جدائی ہو جاتا ہے یا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو متہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گندا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، خاندان کے سامنے۔ پھر یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور پورا خاندان اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ جرم ہے، قرآن کے نزدیک گناہ ہے، جرم ہے یہ کام کرنا ہے۔ تم اگر شقاق کا خطرہ ہو پھر کیا کریں؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا، فوراً، فَابْعَثُوا فوراً، نہ کہ کل دیکھیں گے، اگلے ہفتے دیکھیں گے، ابھی کاروبار ہے، ابھی سفر پہ ہیں، واپس آئیں گے دیکھیں گے ان کا جھگڑے کا کیا کرتے ہیں۔ فوراً، جو ہی معلوم ہوا، احساس ہوا کہ بات شقاق کی طرف جا رہی ہے، فوراً فَابْعَثُوا، فوراً اہتمام کرو، جرگہ بلاؤ۔ کس کا؟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک فیصل، ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے۔ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور کیا کریں؟ اَن یُرِیدَا إِصْلَاحًا، وہ کیا کریں بیٹھ کر؟ یہ نہیں کہیں کہ پولیس والا کام شروع کر دیں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، نہ، اصلاح کریں۔ ان دونوں حاکم، دونوں ثالث کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے درمیان بگاڑ کی، شقاق کی، نشوز کی اصلاح کریں۔ یوفق اللہ بینہما، اور یہ دونوں ثالث اگر انہوں نے ثالثی صحیح کی، اصلاح کی، تو اصلاح کے نتیجے میں اللہ شقاق کو وفاق میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ وفاق پیدا کر دے گا، اللہ اس ٹوٹتے خاندان کو جوڑ دے گا، اس بکھرتی زندگی کو خدا بحال کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، چونکہ اللہ کی ذات علیم و خبیر ہے۔ چونکہ غلط فہمیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے، نشوز سے شروع کام ہوتا ہے، ہٹ درمی سے ہوتا ہے، رشد شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، غلطیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ فوراً بڑے بیٹھیں، ایک عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، اور اصلاح کریں۔ اب یہاں پر فقہا نے چونکہ عموماً متدینین قرآن کی آیت پڑھ کے بھی پھر بھی فتویٰ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں فتویٰ کیا ہے۔ ممکن ہے کوئی چھوٹ فقہا نے دے دی ہو ہمیں، قرآن تو کہہ رہا ہے لیکن خوب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اور بھی متبادل راستے ہیں۔ علماء کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، اور اس وقت تک رجوع کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی نہ کوئی قرآن کے مقابلے میں راستہ مل نہ جائے۔ اتفاقاً یہاں پر علماء فقہا نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ان ازدواجی زندگی کو خراب کرنے والوں کے لیے۔ علماء نے یہ ذکر کیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، سارے خاندان والے مومنین، محلے والے، یہ سب پر واجب ہے، جن جن کے علم میں بات آ گئی ہے کہ یہ زندگی ٹوٹ رہی ہے، وہ فوراً یہ کام کریں، اس زندگی کو بچانے کے لیے اہتمام کریں، ایک حکم ان سے، ایک حکم ان سے، اور وہ حکمین ان کے درمیان اصلاح کریں۔ فقہا کا فتویٰ ہے کہ یہ واجب ہے، اگر نہیں کیا لوگوں نے یہ کام تو ترک واجب کیا ہے۔
یہ واجب ہے ان کے درمیان اصلاح کرنا. اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اصلاح واجب ہے کرنا تو اصلاح ماننا بھی واجب ہے. یوں نہیں ہے کہ اصلاح کرنا واجب ہے، تبلیغ کرنا واجب ہو، تبلیغ ماننا واجب نہ ہو. اگر حکمین بیٹھ کر ان دونوں کے درمیان معاملہ سلجھا رہے ہیں تو پھر ان دونوں کو سمجھنا اور ماننا ان کے لیے واجب ہے. فتاوی بھی فقہا کے، علماء کے، حتیٰ موجودہ مراجع اعظام کے اور سابقہ فقہاء کرام کے یہی ہیں. اہل سنت کے بھی اور شیعہ بھی اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر شقاق پڑ رہا ہے اس شقاق کو روکا جائے. شقاق ممنوع ہے عزیز من ازدواجی زندگی میں. زندگی کی ایک چھوٹی اکائی، ابھی بچوں کی بات نہیں ہو رہی، میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ ازدواجی زندگی جس کا متصل رہنا، قائم رہنا ضروری ہے، لازمی ہے، اس میں اگر نشوز آ جاتا ہے، خلل آ جاتا ہے، نافرمانی و ہٹ درمی آ جاتی ہے اور شگاف پڑنے کا اندیشہ ہے، اس سے پہلے کہ شگاف پڑ جائے فوراً آ کر اس کو سنبھالو اور اس کی تلافی کرو. یہ مومنین کے لیے قرآن کا دستور ہے اور فارمولہ ہے. یہ ہے حکم قرآن، یہ ہے حکم اللہ، یہ ہے حکم اہل بیت، یہ ہے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ظاہر ہے یہ مسائل اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ الجھن موجود ہے. شادیاں کرتے ہیں الہی معیاروں سے ہٹ کر، دنیاوی معیاروں، طمع ظاہری دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، دولت دیکھ کر، شہرت دیکھ کر، عیش و عشرت دیکھ کر اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر، پھر اس کے بعد دوسرے دن یہ شادیاں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کو بگڑنے نہ دو، بے شک دنیاوی معیاروں پر ہی کی ہیں، ان کو قائم رہنے دو اور ان کو آگے چلاؤ. یہ شادیاں کر کے طلاقیں اور شادیاں کر کے روٹھنا، شادیاں کر کے جھگڑے، یہ قرآن کی روح سے خراب کام ہے، غلط کام ہے. شقاق نہ کرو تم. خاندانوں میں شقاق ڈالنے والوں کی قرآن نے مذمت کی ہے جو ازدواجی رشتے توڑتے ہیں، جو تعلقات میاں بیوی کے خراب کرتے ہیں. ایک شقاق جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ امت کے اندر شقاق، تفرقہ. یہ آیت سب کو معلوم ہے آپ کو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا، اعتصام، عصمہ، عصمت جس سے لفظ نکلا ہے، اعتصام اسی سے نکلا ہے، عصمت سے، عین صاد میم تے، عصمت والے سے، عصمہ سے اعتصام نکلا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خوب اللہ کی، اس کو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اعتصام کا مطلب تھامنا نہیں ہے، عصمت کا مطلب ہوتا ہے تحفظ، حفاظت. معصوم یعنی محفوظ، عاصم حفاظت کرنے والا، معصوم حفاظت شدہ. عصمت تحفظ اور حفاظت کو کہتے ہیں. اعتصام کہتے ہیں تحفظ کے لیے، بقا کے لیے، بچنے کے لیے، کسی چیز کو سہارے کے طور پر اپنی حفاظت کا ذریعہ قرار دینا، اپنے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے کسی چیز کو وسیلہ بنا لینا، ذریعہ بنا لینا. عموماً ہوتا ہے گرتے گرتے آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور توازن خراب ہوا، گرتے گرتے آپ کسی چیز کا سہارا لے لیا آپ نے، یہ اعتصام ہے. جس چیز کو تھام کر آپ گرنے سے بچ گئے، یہ اعتصام کیا ہے آپ نے، یعنی اپنے آپ کو تحفظ دیا ہے، اپنا بچاؤ کیا ہے، اپنی حفاظت کی ہے آپ نے. کس سے کی ہے اپنی حفاظت؟ آپ نے کسی انسان کا سہارا لے لیا، اور کسی دیوار کا سہارا لے لیا، کسی اور شے کا سہارا لے لیا، یہ اعتصام ہے. بعض اوقات انسان گر رہا ہے تو کسی رسی کا سہارا لیتا ہے، اگر گہری کسی کھائی میں گر رہا ہے رسی کا سہارا لے کے بچتا ہے کہ گرے نہیں، غرق نہ ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو آپ اپنی بقا، اپنے تحفظ، اپنی حفاظت اور اپنے اعتصام کے لیے ذریعہ قرار دو. اللہ کی رسی سے
اپنی بچت کرو اور اپنی بچاؤ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. تھام لینا نہیں ہے، تھام کر بچانا، تھام کر محفوظ کرنا، تحفظ دینا اعتصام ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تفرقہ مت کرو، اعتصام کرو، یعنی اللہ کی رسی سارے تھام لو، جمیعاً رسی تھامو اللہ کی. جمیعاً یعنی سب مل کر، جمعیت بن کر، ایک ساتھ مل کر رسی تھامو. یوں نہیں ہے کہ رسی کاٹ کے اپنے گھر لے جاؤ. ایک نے رسی کا ٹوٹا تبرک کے طور پر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. جیسے کعبہ کا پردہ ہے، ہر سال کعبہ کا پردہ نیا لگایا جاتا ہے، پرانا پردہ اتار کے کاٹ کے کینچی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تبرکاً حاجیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ہمیں بھی ایک بزرگوار نے دیا ایک تبرک کے طور پر کعبہ کا، کہا کہ یہ آپ اپنے گھر میں رکھیں. خوب جب انہوں نے وہ حج کے کعبے کا ٹکڑا تبرکاً دیا، ہم نے چوما بوسا لیا، تبرکاً اس کو مس کیا، تو ساتھ ہی ذہن میں یہ آیا کہ ہمارے پاس تو ساری چیزیں اسی طرح ہیں. ٹکڑے ٹوٹے تبرکاً ہم نے دین کے بھی ٹوٹے کر کے تبرکاً بانٹ لیا ہے آپس میں، اور بہت ساری چیزوں کے ٹوٹے کر کے ہم نے آپس میں پردے کی طرح، کعبے کے پردے کی طرح ٹوٹے ٹوٹے کر کے ساری چیزیں آپس میں بانٹ لی ہیں. کعبہ تو اس لیے نہیں تھا کہ اس کے پردے کے ٹوٹے کر کے تبرکاً گھر لے جائیں، بلکہ کعبہ اس لیے تھا کہ گھر چھوڑ کر آ کے کعبہ کے ذریعے سے ایک ہو جاؤ. اب آگے اگر ان کا بس چلے تو کعبہ کے پتھر بھی توڑ کے ٹوٹے کر کے ٹکڑے گھر کے لے آئیں گے تبرکاً، کہ کہیں گے کہ یہ مس کریں چونکہ کعبہ کا ٹکڑا توڑ کے لائے ہیں، کعبہ کا ٹوٹا توڑ کے لائے ہیں. کعبہ جانا ہے ہمیں، کعبہ کو تھامنا ہے، کعبہ کے گرد جا کر طواف کرنا ہے علامتی، تاکہ ایک امت بن جائیں ہم. عزیزان، اسی طرح ہم دین خدا، حبل دین خدا ہے، اللہ کا دین ہے، اس دین کو تھامیں، جمیعاً تھامیں، مل کر باہم تھامیں اس دین کو. اور اس دین میں جو جمعیت ہے یہ ٹوٹنے نہ پائے. دو کام آپ نے کرنے ہیں، ایک اعتصام، حبل اللہ تھام کے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسرا جمیعاً یہ کام کرنا ہے. جمیعاً، جمعیت نہ ٹوٹنے پائے. اگر جمعیت توڑ دی تو پھر یہ حبل بھی تمہارے کسی کام نہیں آئی، بے شک تھام بھی لو اس کو. یہ جمعیت قائم رہے. اس لیے بعد والی آیت کے اندر ہے کہ ولا تفرقوا، تفرقہ مت کرو. اس جمعیت کو منتشر نہیں کرنا، فرقہ نہیں بنانا، فرقے نہیں بنانا، گروہ نہیں بنانا. نہ رسی کے ٹوٹے کرنے ہیں حبل اللہ کے، اور نہ جمعیت کو منتشر کرنا ہے. جمعیت کو ہر نام پر منتشر کر لو تم. منتشر جمعیت ایمانی کو منتشر کر کے گروہ چھوٹے چھوٹے ٹولے اور گروہ بنا کر، کوئی کس جھنڈے کے نیچے، کوئی کس جھنڈے کے نیچے، کوئی کس مرکز میں، کوئی کس نام سے. لا تفرقو، فرقہ مت بناؤ. تفرقو فرقہ بنانا، تفریق کرنا، علیحدہ ہونا، ان عادات کو منتشر کر دینا. نہ شقاق ڈالو اور نہ تفرقہ ڈالو. افتراق اور انشقاق جرم ہیں، ممنوع ہیں امت کے اندر اور جمعیت کے اندر. جو بھی تفرقہ ڈال رہا ہے، آج متاسفانہ یہ صورت ہے عملی طور پر مسلمانوں کی کہ تفرقہ عبادت کے طور پر بجا لاتے ہیں، مقدس کام کرتے ہیں. آپ ابھی یہ حالیہ دنوں میں محرم سے پہلے بھی اور ابھی بھی جاری ہے وہ لہر، جس میں کس قدر شدت کے ساتھ تفرقہ کے لیے زہر اگلا گیا، تفرقہ کے لیے شعلے اگلے گئے، تفرقہ کے لیے آگ بھڑکائی گئی. یہ تو عوام میں الحمدللہ کچھ شعور آ گیا ہے کہ ان کے شعلے سن کر بھی عوام نے کوئی عکس العمل نہیں دکھایا، لیکن کمی نہیں چھوڑی انہوں نے کہ محرم کے قریب یا محرم کے اندر اس تفرقہ کو، ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، یوں نہیں کہ ناکام ہو گئے ہیں. خدا انشاءاللہ محفوظ رکھے اس امت کو، اس ملک کو، اور اسلام کو، دین کو، سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ، اور محرم امن کے ساتھ گزرے. سب کی اللہ تعالیٰ جان و مال کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور ان تفرقہ اندازوں اور تفرقہ بازوں کو اللہ ناکام کرے اور نامراد، اور بلکہ اپنے مکر کا شکار خدا انہیں کرے تاکہ یہ باز آ جائیں اس کام سے. لیکن انہوں نے کمی نہیں چھوڑی، کسر نہیں چھوڑی تفرقے کے لیے.
شرم کسی کو نہیں آتی تفرقہ ڈالتے ہوئے، تفرقے کی بات کرتے ہوئے کوئی جھجکتا نہیں ہے، بلکہ ہیرو بنتا ہے روڈ میں کھڑے ہو کر، پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کر، مجمع لگا کر، چھوٹی جمعیت بڑی جمعیت ریلی کے اندر فلاں جگہ پر کھل کے دل کی بڑھاس نکالتا ہے تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور تفرقہ کو اتنا ممدوح کام سمجھتا ہے، اتنا محمود کام سمجھتا ہے، اور تفرقے کے بعد ہیرو بن جاتا ہے اسی فرقے کے اندر، اسی گروہ کے اندر جس کے نام پر تفرقہ کر رہا ہے، وہ اس کے زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تفرقے میں تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہیرو بن جاتا ہے یہ ان کا چیمپئن بن جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کر کیا رہا ہے، یہ مرتکب کس کام کا ہو رہا ہے، یہ قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے، یہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے، یہ رسول اللہ کی تکذیب کر رہا ہے، یہ اہل بیت کی تکذیب کر رہا ہے، یہ ائمہ ہدا کی تکذیب کر رہا ہے، جس نام سے بھی کرے۔ تفرقہ جرم ہے۔ تفرقہ مسلمانوں نے تمام، چونکہ انہوں نے فرقے بنانے تھے، فرقے بنا کر فرقہ بازی کرنی تھی، تفرقے کی بنیاد پر اپنا دین و مذہب قائم کرنا تھا، اور تفرقے کے ذریعے سے انہوں نے روٹی کمانی تھی، تفرقے کے ذریعے سے انہوں نے اپنی قیادتیں چمکانی ہیں، اس لیے تفرقے کا قرآنی مسئلہ حکم انہوں نے امت کے سامنے بیان نہیں کیا۔ عزیزان، یہ کام آج کوئی بھی کرے، کسی بھی نام سے کرے، شاید اگر کوئی شیعہ بن کر یہ کام کرے تو آپ کو بھی برا نہ لگتا ہوگا، کام تو اچھا کر رہا ہے، جب دوسروں پہ حملے کر رہا ہے اور دوسروں کے مقدسات اچھال رہا ہے تو ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کو دل سے کوئی شاید برا نہ سمجھ رہا ہو۔ اور سنی بن کر کوئی اگر شیعوں پہ حملہ کر رہا ہو، اس کو سنی برا نہیں سمجھتا، نہ سنی علماء، نہ سنی مدرسے، نہ سنی عوام، نہ سنی متدینین، نہ سنی مسلمین، کوئی بھی اس کو مذمت نہیں کرتا، کوئی بھی اس کے روکتا نہیں ہے، کیونکہ ان کی نظروں میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، دوسرے فرقے کو ذرا ان کی اوقات دکھا رہا ہے، دوسرے فرقے کو ذرا اچھا ٹف ٹائم دے رہا ہے، دوسرے فرقے کو یہ اس طرح سے لتاڑ رہا ہے، تو دل سے خوش ہوتے ہیں۔ کس کام پہ خوش ہو رہے ہو تم؟ یہ بہت افسوسناک ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں 99% یا 98% مسلمان ہیں، یا کم و بیش ہوں گے، ممکن ہے اس سے تھوڑے کم ہوں، لیکن اکثریت قاطع مسلم یقینی اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور یہ مسلمان امت کے اندر تفرقہ آمیز باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، سارے فرقوں کی باتیں کرنے سے خوش ہوتے ہیں، وحدت کی بات سے نالاں ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، وحدت کو یہ سازش سمجھتے ہیں، وحدت کو یہ کوئی اور خفیہ ہاتھ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے۔ تفرقہ جرم ہے، انشقاق جرم ہے، شقاق امت میں ڈالنا، گروہ بنانا، امت رسول اللہ کے اور امت اسلامیہ کے دھڑے بنانا، ٹولے بنانا، کسی بھی جواز سے یہ ممنوع ہے۔ قرآن اجازت نہیں دیتا۔ اگر قرآن اجازت نہیں دیتا تو ظاہر ہے وہ روایات جن کے اندر تفرقہ کی بو آتی ہے، یہ بات ہے، وہ قرآن کے خلاف ہیں، وہ روایات۔ یہ تو ائمہ ہدا علیہ السلام نے ہمیں بتایا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم سے منسوب جو روایات آپ تک پہنچیں جو قرآن کے خلاف ہوں، ان کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارو، وہ ہماری روایات نہیں ہیں، وہ ہم سے قرآن کے خلاف کوئی بات ہم سے صادر نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ ہم چونکہ رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ ثقلین قرآن و اطرت ہمیشہ ایک ساتھ ہیں، اگر روکتے ہیں تو دونوں روکیں گے، اگر مذمت کرتے ہیں تو دونوں مذمت کریں گے، اگر حکم دیتے ہیں تو دونوں حکم دیں گے، اگر تفرقہ سے روکتے ہیں تو قرآن بھی روکتا ہے اور اطرت بھی اور اہل بیت بھی روکتے ہیں۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ قرآن تفرقہ سے روک رہا ہو اور اہل بیت تفرقہ کا حکم دے رہے ہوں۔ تفرقہ قرآن کی روح سے ممنوع ہے، عقل کی روح سے ممنوع ہے، جرم ہے تفرقہ۔ لیکن تفرقہ کی قباحت، تفرقہ کا جرم ہونا، تفرقہ کا گناہ ہونا، تفرقہ کا معصیت ہونا، تفرقہ کا کبھی ہونا، تفرقہ کا ممنوع کام ہونا، یہ کھول کے بیان نہیں کیا گیا۔
جبکہ قرآن نے بہت کھول کے تفرقہ کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جو تفرقہ کے بارے میں ہیں۔ میں قرآن کی آیات ہیں اور روایات اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن قرآن کریم کی میں ایک دو آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ شقاق اور افتراق کتنی کبیح اور کتنی معیوب اور کتنی مجرمانہ بات ہے۔ نہ اس پہ خوش ہوں اور نہ اس کا ساتھ دیں، نہ اس کی تائید کریں۔ کوئی بھی کرے، تفرقہ کر کے اگر فرض کرو کسی ہمارے مخالف کی، اگر وہ تفرقہ پھیلا کر ہمارے مخالف کی مذمت کر رہا ہے تو ہم اس پہ خوش نہ ہوں کہ ٹھیک ہے تفرقہ ڈال رہا ہے، یہ تو بری بات ہے، لیکن ساتھ مخالف کو بھی رگڑ رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ نہ، تفرقہ کے ذریعے نہ رگڑے۔ اگر اس کے پاس علمی طاقت ہے، اگر اس کے پاس استدلال ہے، اگر اس کے پاس دلیل ہے، مطالعہ ہے، علم ہے، تو علم کے ذریعے سے مخالف کو جواب دے، اس کو منہ بند کرے، اس کی دلیل کو باطل کرے، اس کے دعویٰ کو غلط ثابت کرے دلیل کے ذریعے، نہ تفرقے کے ذریعے اور نفرت کے ذریعے۔ اب قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں سے ایک دو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیا 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام کر اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ حبل اللہ تھام کر، حبل اللہ سے تمسک کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرو، اعتصام کرو، جمیعاً سب مل کر، ولا تفرقوا، اور اس جمعیت کو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اعتصام بھی ڈھیلا نہ ہو، مضبوط گرفت اللہ کی رسی پہ رکھنی ہے، اور جمعیت بھی منتشر نہ ہو، جمعیت بھی پراکندہ نہ ہو، جمیعاً کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ انہیں بتایا ہے کہ کل تم ہلاکت اور جہنم کے کنارے پہ تھے رسول اللہ کے آنے سے پہلے، جب اوس و خزرج تھے اور آپس میں قبائلی اور قومی اور علاقائی جنگیں تھیں تمہاری، تو بالکل نیستی و نابودی کے قریب تھے۔ اوس و خزرج کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ جہاں آج مسلمان پہنچ گئے ہیں، جہاں آج مسلمان آپس میں لڑ کے، مسلمان آپس میں تفرقہ کر کے، ایک دوسرے سے دشمنی کر کے، ایک دوسرے کے خلاف تفرقہ ابھار کر جہاں آج پہنچ گئے، کہاں جا پہنچے ہیں؟ آپ توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کو ذلیل ترین قوم کہا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ کس طرح ڈٹھائی کے ساتھ ایک ایک کر کے عرب ریاستوں کے اوپر اسرائیل مسلط ہو رہا ہے، یہ تفرقے کا نتیجہ ہے۔ اگر تفرقہ نہ ہوتا، کیوں؟ اگر کشمیر آج پسترین انسان مودی کس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کی ناموس سے کھیل رہا ہے اور تحقیر و تذلیل ہر روز کر رہا ہے، مسجدوں کی جگہ مندر بنا رہا ہے، مسجدیں گرا رہا ہے، مسلمانوں کی ہتاکی کر رہا ہے، اور کشمیر کو کس طرح سے لتاڑ رہا ہے اور بے حرمتی کر رہا ہے، اس کس چیز کا نتیجہ ہے؟ تفرقے کا نتیجہ ہے۔ تفرقہ یہاں نابودی تک پہنچا دیتا ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، تفرقہ نہ کرو اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ بنو جنہوں نے تفرقہ کیا ہے۔ لا تکونوا کالذین تفرقوا، تفرقہ والوں کے مشابہ بھی نہ ہو، تفرقہ والوں کی مانند بھی نہ ہو، تفرقہ والوں والی حالت بھی اپنی مت بناؤ تم کہ تفرقہ کبھی ہے وہ ممنوع ہے۔ عزیزان، اور اختلاف مت کرو۔ اور متعدد آیات ہیں قرآن کریم کے اندر جو ہمیں افتراق سے روک رہی ہیں کہ افتراق جرم ہے، اور ہم کتنی ڈٹھائی سے افتراق کرتے ہیں، تفرقے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر مسلک، ہر فرقہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا، کوئی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا کہ یہ تفرقے کی بات ہے میں نہ کروں اس میں۔
افتراق روکنے کے لیے آج امام حسین علیہ السلام کو بنو امیہ کا ایک گماشتہ کہہ رہا ہے کہ اے حسین، آپ امت کے اندر شقاق ڈال رہے ہیں، آپ دین کے اندر شقاق ڈال رہے ہیں اور انشقاق کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ امت کے اندر تفرقہ ڈالا گیا، اگر امت کا یہ ظاہری ڈھانچہ بچا ہے تو یہ اہل بیت اور امامت کے رہین منت ہے، یہ علی اور امیر المومنین کی 25 سالہ فداکاری کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر امیر المومنین تفرقہ ڈالنا چاہتے، امت میں شگاف ڈالنا چاہتے، تو کوئی روک سکتا تھا امیر المومنین کو؟ جواز بھی موجود تھا۔ امیر المومنین کو ان کے حق سے دور رکھا گیا، محروم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود امیر المومنین نے تفرقہ سے بچنے کے لیے، انشقاق سے بچنے کے لیے اتنا بڑا ایثار کیا، اس کو بھول گئے سارے، اور آج فرزند علی کو اور علی کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شقاق کر رہے ہیں۔ تفرقہ حرام ہے عزیزان، حرام ہے، وہ قبیح ہے، تمام مسالک اسلام کے نزدیک قبیح ہے۔ لیکن فرقہ بازوں کی پیسوں کا مسئلہ ہے، ان کی روٹی کا مسئلہ ہے، ان کے کاروبار ہے۔ تفرقہ ان کے عقیدے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے بزنس کی وجہ سے ہے۔ تفرقہ جس مذہب کا بھی کوئی ڈال رہا ہو وہ کاروباری ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ یہ بات آپ پلے باندھ لیں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، جس نے بھی تفرقہ ڈالا ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ دین بیچ رہا ہے، وہ امت کو لڑا کر، امت کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں لا کر در حقیقت اپنی معیشت بنا رہا ہے۔ خوب اسی طرح قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جیسے افتراء کے امت سے روکا ہے، افتراء کے جمعیت سے روکا ہے، شقاق خاندان میں نہ ہو، شقاق امت کے اندر نہ ہو، افتراق نہ ہو، اسی طرح افتراق آپ کا اپنے رہبر امام اور پیشوا کے ساتھ بھی نہ ہو۔ تیسرا درجہ شقاق کی حرمت کا، کسی سطح پر شقاق قرآن نے جائز نہیں قرار دیا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جہاں پر شقاق کو رہبر اور پیشوا کے بارے میں کہا گیا کہ پیشوا کے ساتھ شقاق مت کرو، نہیں کرنا۔ یہ آیہ کریمہ جو چند دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوئی تھی، روز مباہلہ رہبر معظم کی کتاب سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور اس کے اندر یہ آیہ پڑھی گئی تھی۔ دوبارہ میں اس آیت کو نمونے کے طور پر پڑھتا ہوں۔ سورہ نساء کی آیہ 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء آیہ 115۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شقاق کرے گا رسول کے ساتھ، رسول اللہ بحیثیت رہبر الہی، بحیثیت امام، بحیثیت پیغمبر و نبی، اللہ کی طرف سے حجت امت کی ہدایت کے لیے، اور جو بھی رسول کے ساتھ آ کر شقاق کرے گا۔ اب توجہ فرمائیں کہ شقاق انسانی معاشرے کے لیے اور مومن معاشرے کے لیے کتنا نقصان دہ اور کہاں کہاں روکا ہوا۔ آپ توڑیں، جس طرح یہ انہی آیات کا ترجمہ ہے، وہ بزرگوار پنجابی صوفی شاعر کا شعر کہ ٹھا دے مندر، ٹھا دے مسجد، ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، ایسے ہی ہے ذرا، ٹھا دے مندر، ٹھا دے مسجد، ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، یعنی توڑ دے، جو ٹوٹتا ہے توڑ دے، مسجد توڑ دے، مندر توڑ دے، اور بھی جو ٹوٹتا ہے توڑ دے تو، پر کسے دا دل نہ ٹھاویں، او دلاں وچ رہندا۔ لیکن کسی کا دل نہ توڑنا، چونکہ دلوں میں خدا ہے۔ دل توڑو گے
تو دل کے مکین کو اس سے پھر نقصان ہوگا، دل کے مکین پر جا کر چوٹ لگے گی۔ دل نہ توڑنا کسی کا، یہ انہی آیات کا ترجمہ ہے۔ شقاق، آپ اینٹیں توڑو، آپ بلڈنگیں توڑو، آپ روڈ توڑو، آپ گملے توڑو، آپ گلاس توڑو، آپ میزیں توڑو، آپ کرسیاں توڑو، آپ شیشے توڑو، آپ جو ٹوٹتا ہے توڑو، لیکن خاندان نہ توڑنا، ازدواجی زندگی نہ توڑنا، سماجی رابطے نہ توڑنا، صلہ رحمی نہ توڑنا، امت میں شگاف نہ ڈالنا، دین کے اندر نہ شگاف نہ ڈالنا، توڑ پھوڑ نہ کرنا۔ اور پھر وہ رابطہ جو آپ کا نبی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ رابطہ اسی آیت کے اندر ہے کہ وہ رابطہ جو دیگر آیات بھی اس مضمون کی ہیں، وہ رابطہ جو آپ کا اللہ کے ساتھ ہو، وہ رابطہ جو آپ کا اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، وہ رابطہ جو آپ کا اولی الامر اور امام کے ساتھ ہو، اس رابطے کو نہیں توڑنا، وہاں بھی شقاق مت آنے دینا، وہاں بھی شقاق نہ ہو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جس نے بھی شقاق کیا، جدائی اختیار کی، علیحدگی اختیار کی رسول اللہ سے، اور علیحدہ ہو کر رسول اللہ کے مقابلے میں آیا، رسول اللہ کی دشمنی رسول اللہ کے ساتھ اختیار کی، عداوت رسول اللہ کے ساتھ جس نے شروع کر دی، من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ، اگر کسی نے رسول اللہ کے سے شقاق کیا، رسول اللہ کو چھوڑ دیا، راہ رسول کو چھوڑ دیا، دین رسول کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ کے جانشین کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی آل کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کے خاندان کو جس نے چھوڑ دیا، جس نے بھی شقاق کیا رسول سے، پھر اللہ کیا کرے گا اس شقاق ڈالنے والے، اس افتراق ڈالنے والے کو؟ نولہ، ہم اسے پھیر دیں گے، ما تولا، رسول کو چھوڑ کر جدھر جائے گا، جس طاغوت کے ساتھ جائے گا، جس گمراہ کے ساتھ جائے گا، جس گمراہ راہ پر جائے گا، جس گمراہ مذہب و مسلک میں جائے گا، اللہ کا فرمان ہے کہ سزا کے طور پر ہم اسے وہیں پہ رکھ دیں گے، وہیں اسی گمراہی پہ قائم رکھیں گے، ہم بھی اسے وہیں پہ رکھیں گے۔ نولہ ما تولا ونصلہ جہنم، زندگی میں رسول اللہ کو چھوڑ کر جہاں جائے گا، جس طاغوت کے ساتھ، ہم اسی طاغوت کے ساتھ اس کو باندھ دیں گے، اور یہ مرنے تک اس کے ساتھ رہے گا، اس کو توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اور پھر آخرت میں یہ جہنم میں جائے گا۔ آیہ دیگر کے اندر ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شقاق کرتا ہے، یہ بھی جرم ہے، خدا سے بھی شقاق نہیں کرنا۔ افتراق اور انشقاق منع ہے، جرم ہے، گناہ ہے، اس کی سزا بھی ہے۔ جو اگر جیسے بعض لوگ ہیں شادیاں توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ازدواجی زندگیاں توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ بن کر توڑ رہے ہیں یا کوئی اجنبی بن کر توڑ رہے ہیں، جادو کے ذریعے توڑ رہے ہیں، چغلیوں کے ذریعے توڑ رہے ہیں، پیغام رسانی سے توڑ رہے ہیں، مجرم ہیں، جرم ہیں۔ جو دین خدا میں شقاق ڈال رہے ہیں، تفرقہ ڈال رہے ہیں، مجرم ہیں۔ جو امت کے اندر شقاق و تفرقہ ڈال رہے ہیں، مجرم ہیں۔ جو امت کا رابطہ رہبر سے اور امام سے توڑ رہے ہیں، یہ بھی مجرم ہیں، یہ بھی مستحق سزا ہے۔ شقاق قرآن کی زبان میں، قرآن کے دین میں ممنوع اور حرام ہے۔ اب توجہ کریں کہ چونکہ شقاق کا حکم قرآن میں یہ ہے، یہ مجرم، یہ بنو امیہ کا مجرم، یہ امام حسین علیہ السلام کو متہم کر رہا ہے کہ آپ نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے، بنو امیہ کی فاسد حکومت کے خلاف قیام کیا ہے، آپ شقاق کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ چونکہ شقاق قرآن کی نگاہ میں جرم ہے، گناہ ہے، اور سزا والا، جس کے اوپر سزا ہے وہ جرم ہے۔
در حقیقت یہ میدان ہموار کر رہے ہیں. اور انہوں نے صرف یوں نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کہا شقاق کر رہے ہیں، وسیع سطح پر یہ میدان انہوں نے ہموار کیا ہے. اور یزید کے خلاف آواز اٹھانا، شقاق کیسے کہہ دیا اس نے، اس کے لیے پہلے انہوں نے بہت وسیع کام کیا ہوا تھا. مذہبی کام، تبلیغی کام، دینی کام، اداراتی کام، تنظیمی کام، حزبی کام، انہوں نے بہت چھوٹی سطح پر، عوام کی سطح کے اوپر یہ کام کیا ہوا تھا کہ یزید جیسے حکمران کے خلاف آواز اٹھانا شقاق ہے. اب آپ کی خدمت میں وہ بنو امیہ کا یہ جرم کا یہ حصہ، اس کی ایک جھلک پیش کروں گا. انہوں نے کیا کیا؟ فاسد حکمرانوں، یعنی اپنی حکومت کے لیے جو انہوں نے میدان ہموار کیا. ہم امامت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، بخن بخن کے علاوہ، واہ واہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. محرم امام کے قیام کا مہینہ ہے اور ہم محرم کی پوری فرصتیں، لاکھوں مجلسیں ہوں گی اور ملینز گھنٹے گفتگو ہوگی اور کروڑوں لوگ ان مجالس کے اندر شریک ہوں گے اور ان سے استفادہ کریں گے، لائیو سامنے بیٹھ کر بھی اور آن لائن بھی. لیکن ان کروڑوں گھنٹوں میں اور کروڑوں انسانوں کی موجودگی میں امامت کی مناسبت سے ہونے والی گفتگو میں آپ یہ دیکھیں کہ نظام امامت کے لیے زمین ہموار کرنا، میدان ہموار کرنا، قوم کو تیار کرنا، امت کو تیار کرنا، مملکت کو تیار کرنا، نسلوں کو تیار کرنا، کتنے گھنٹے اس کام پر صرف ہوئے ہیں. اور کیوں امامت 1200 سال سے بلکہ 1400 سال سے معطل نظام ہے، نافذ نظام نہیں ہے؟ اس لیے کہ امامت کے پیروکار یہ فریضہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے امامت کے لیے جو میدان ہموار کرنا ہے، جو زمینہ سازی کرنی ہے، وہ ہمارے فرائض واجبات میں سے ہے. اور اگر اور کوئی وقت نہ نکالتے، یہی مجالس کا ہی وقت مختص کر دیتے، ساری مجالس نہ صحیح، آپ ان کو تقسیم کر لیں، آدھی مجالس رسومات میں گزاریں اور آدھی مجالس امامت کے لیے میدان ہموار کرنے میں اگر گزاریں، تو یقین جان لیں کہ بہت کم عرصے میں آپ نے دیکھا کہ بنو امیہ کی حکومت کے لیے 0% امکان تھا، 1% بھی امکان نہیں تھا، -1% بھی بنو امیہ کی حکومت کے لیے رسول اللہ کے عہد میں امکان نہیں تھا. بالکل پٹا ہوا طبقہ، منکوب طبقہ اور سرنگون طبقہ، انہوں نے اس فضا میں جب ان کے لیے بالکل ہر چیز 0 تھی، انہوں نے اپنی حکومت کے لیے میدان ہموار کرنا شروع کیا. سیاسی طور پر، نظریاتی طور پر، سماجی طور پر، عوامی طور پر، ہر پہلو سے، ہر میدان میں جا کر انہوں نے اپنے لیے میدان ہموار کیا. یہ داستان جاننا آپ کے لیے ضروری ہے عزیزان من، کہ جب یہ حکومت کر کے 40 سال کی ان کے بانی کی حکومت کے بعد اب اس کا نالائق پلید بیٹا اس کو حکومت دے کے جا رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام، امام وقت، حجت خدا، پاکیزہ ترین ہستی روئے زمین پر اس فاسد حکمران کے خلاف قیام کرتی ہے، اور کروڑوں مسلمان موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی، نہ کوئی طبقہ، نہ کوئی فرد، نہ کوئی عالم، نہ غیر عالم تیار نہیں ہوتا امام کا ساتھ دینے کے لیے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ نے میدان بنایا ہوا تھا، زمینہ سازی کی ہوئی تھی، امامت کے لیے زمینہ لوگوں نے ہموار نہیں کیا ہوا تھا. امام کے ہوتے ہوئے، امام سجاد کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے. ہر آدمی قیام کر رہا ہے، ہر آدمی فوج بنا رہا ہے، ہر آدمی قبضہ کر رہا ہے. کوفہ، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں کوفہ فٹ بال گیند کی طرح تھا. ایک دن کوفہ بنو امیہ کے پاس ہوتا، ایک دن کوفہ کیسانیوں کے پاس ہوتا، ایک دن کوفہ زبیریوں کے پاس ہوتا،
ایک دن کوفہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کا شہر گیند بنا ہوا ایک دوسرے کو پاس دے رہے ہیں، اور تنہا شخصیت جس کو نام کوئی نہیں لیتا، اس کی طرف رجوع کوئی نہیں کرتا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھتا، اور ان کے لیے میدان کوئی ہموار نہیں کرتا۔ اگر کوفہ حکومت کے لیے تیار ہو گیا ہے تو امام کو بلاؤ نا، آ کے امام حکومت کریں یہاں پر۔ امامت کے لیے کوئی میدان تیار نہیں ہے۔ کربلا کے انتقام کے نام پر بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا ابو مسلم خراسانی نے۔ امام جعفر صادق کو پیشکش نہیں کی، رسول اللہ کے قرابت دار سمجھ کر بنو عباس کو پیشکش کی کہ آپ آئیں ابھی حکومت سنبھال لیں۔ بنو امیہ ختم کر دیے ہم نے کربلا کے انتقام کے نام پر، اور اب آئیں بنو عباس آ کے حکومت سنبھال لیں۔ بنو عباس کے لیے بنو امیہ کی حکومت میں میدان ہموار ہو گیا، امامت کے لیے میدان ہموار نہیں ہوا۔ اب آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ گلگت بلتستان امامت کا شہر، امامت کی سرزمین، امامت کے معتقدین، امامت کے پیروکار، امامت کے تربیت یافتہ، امامت کے درس پڑے ہوئے، ہر ایک کے لیے، مسلم لیگ کے لیے ووٹیں مانگیں گے، پیپلز پارٹی کے لیے ووٹیں مانگیں گے، تحریک انصاف کے لیے ووٹیں مانگیں گے، ہر ایک کے لیے مانگیں گے سوائے امامت کے۔ وہ امامت کیوں اتنی آپ کے ذہن سے دور ہو گئی؟ بنو امیہ نے امامت کو میدان سے نکالنے کے لیے، لوگوں کو امامت سے دور کرنے کے لیے، اور ملوکیت کے لیے جو 40 سال میں جو کام کیا مجموعی طور پر، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اپنا زمانہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے دور میں کیا ہو رہا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے۔ بنو امیہ نے کس طرح لوگوں کو تیار کیا، اور امام حسین علیہ السلام کو کہا یہ شقاق کر رہے ہیں، لوگ کیوں نہیں آ رہے امام کے ساتھ؟ مکہ کے حاجی، چونکہ مکہ کا والی کہہ رہا ہے یہ شقاق ہے، یہ افتراق ہے، یہ امت کے اندر دراڑ ڈالی جا رہی ہے، شکاف ڈالا جا رہا ہے، وحدت امت پارا پارا کی جا رہی ہے۔ جو حاجی سنتا ہے خوف سے کانپ جاتا ہے کہ امت کے اتحاد کو توڑنے میں میں امام کا ساتھی بن جاؤں، میں بھی یہی کام کرنے چلا جاؤں، میں تو حج کرنے آیا ہوں، توبہ کرنے آیا ہوں، گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں، میں گناہ کر کے یہاں سے چلا جاؤں، امت توڑنے میں امام کا ساتھ دے دوں۔ ان کو یقین تھا، سب کو، جن کو یقین نہیں تھا شک ضرور تھا، اس لیے امام کے ساتھ نہیں آئے۔ مرحوم سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے مقتل کی روایت میں یہ روایت نقل کی ہے راوی سے کہ امام علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع کیا اور انہیں فرمایا کہ آپ سب سے برتر اور بہتر اصحاب ہو، اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا آپ سب سے بڑے پاکیزہ اہل بیت ہو، آپ سے بڑھ کر کسی کو اہل بیت نہیں ملے، اور ان صحابہ سے بڑھ کر کسی کو اصحاب میسر نہیں آئے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے ان سے تقاضا کیا فجزاکم اللہ جمیعا انی خیرا، اور امام نے فرمایا اے میرے صحابہ، رات کی تاریکی ہے، ویسے تو امام نے نماز کے لیے مہلت مانگی تھی، لیکن پہلا کام نماز سے پہلے یہ کام کیا، یعنی امام چاہ رہے تھے کہ اس کی رات کی تاریکی میں یہ نفری جو یہاں تک میرے ساتھ آئے ہیں، حتیٰ اپنے بھائی بنو ہاشم اور باقی سب، ان سب کو آج رات آزاد کر دینا ہے، ان سے اپنی بیعت اٹھا لینی ہے، تاکہ اپنی رضا و خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے یہاں سے چلے جائیں۔ امام نے فرمایا وَهَذَا اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَكُمْ،
فاتخذوہ جملا، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور سب کے سب یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ اور طریقہ بھی امام نے بتایا، وَلْيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، میرے اصحاب میں سے ہر مرد، میرے اہل بیت میں سے ہر مرد کا، ہر فرد کا ہاتھ تھامیں اور یہاں سے آپ ایک ایک کر کے رخصت ہو جاؤ۔ وَتَفَرَّقُوا فِي سَوَادِ هَذَا اللَّيْلِ، اور رات کی اس تاریکی میں میدان کربلا کو ترک کر جاؤ۔ وَذَرُونِي وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَإِنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ غَيْرِي، آپ اس قوم کو اور مجھے تنہا چھوڑ جاؤ، چونکہ ان کو مجھ سے دشمنی ہے، آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے امام کے اصحاب بھی اور امام کے اہل بیت بھی کھڑے ہوئے اور امام سے اپنی وفاداری کا اظہار فرمایا۔ قال راوی نے روایت آگے بڑھاتے ہوئے یہ لکھا ہے، ثم نظر الی بنی عقیل، امام علیہ السلام پھر متوجہ ہوئے بنی عقیل کی جانب۔ عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کی اولاد میں سے امام کے ساتھ تھے۔ بنو ہاشم میں سے آل علی تھے، علی کی اولاد، آل جعفر تھے، جعفر طیار کی اولاد، اور آل عقیل تھے، یعنی ابو طالب علیہ السلام کے آل، ان میں سے منتخب و برگزیدہ انسان تینوں خاندانوں کے امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ ثم نظر الی بنی عقیل، امام علیہ السلام نے خصوصاً آل عقیل، بنی عقیل اور عقیل ابن ابی طالب کی اولاد سے خطاب کیا، وقال حسبکم من القتل بصاحبکم مسلم، آپ تو اپنا حق ادا کر چکے ہو، آپ اپنی قربانی دے چکے ہو، آپ کا حق ادا ہو گیا ہے، اور وہ آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل جو بے دردی کے ساتھ کوفہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، اے آل عقیل آپ کا حق ادا ہو گیا، آپ کا دین ادا ہو گیا، اب آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اذهبوا فقد اذنت لکم، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اذن دے رہا ہوں کہ کربلا کے صحرا کو اور مجھے چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ورویہ من طریق آخر، یہ روایت ایک اور طریقے سے بھی نقل کی گئی ہے، قال فعندها تکلم اخوته وجمیع اہل بیتہ، جب امام علیہ السلام نے اہل بیت اور اصحاب کو یہ فرمایا کہ آپ رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھا کر یہاں سے چلے جاؤ، وقالو، تو اس کے جواب میں امام علیہ السلام کے بھائیوں نے اور تمام اہل بیت نے وقالو کہا، یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، فما یقول الناس لنا، جو آپ ہمیں فرما رہے ہیں اگر یہ ہم کر دیں، آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ وَمَاذَا نَقُولُ لَهُمْ، اور ہم لوگوں کو کیا کہیں گے؟ نقول لہم، کیا ہم لوگوں کو یہ جا کر بتائیں، انا ترکنا شیخنا و کبیرنا وابن بنت نبینا، جب لوگ ہم سے پوچھیں گے تو ہم لوگوں کو یہ جواب دیں گے کہ ہم رات کی تاریکی میں اپنے رہبر، اپنے پیشوا، اپنے سید و سردار کو اور اپنے نبی کے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ لم نرم معاہ بسہمن، ہم نے حسین کی ہمراہی میں رقاب میں کوئی تیر تک نہیں چلایا، ولم نطعن معاہ برمح، اور نہ ہم نے امام حسین کے دفاع میں کوئی نیزہ تک چلایا ہے، ولم نضرب معاہ بالسیف، اور ہم نے امام حسین کے ساتھ مل کر فرزند نبی کے لیے ہم نے کوئی تلوار بھی نہیں چلائی۔ لا واللہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو اس عالم میں ترک کر کے تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔
لا نفارقک ابدا، ہم ہرگز آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ولیکن نقیک بانفسنا، ہم اپنی جانوں کے ذریعے سے آپ کا دفاع کریں گے، اپنی جانوں کی ڈھال بنائیں گے، اپنی جانوں کی سپر بنائیں گے اور آپ کو بچائیں گے، حتی نقتل بین یدیک ونرد موردک، ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک آپ کے قدموں میں قتل نہیں ہو جاتے، فدا نہیں ہو جاتے، گر نہیں جاتے۔ فقبح اللہ العیش بعدک، اے حسین اس زندگی کو کیا کریں جو آپ کے بعد ہمیں نصیب ہوگی، ہم اس زندگی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ثم قام مسلم ابن اوسجا، اہل بیت کے بعد اور بنو ہاشم کے جوانوں کے اظہار کے بعد مسلم ابن اوسجا اٹھے، وقال نحن نخلیک ہاکذا، اے مولا ہم آپ کو اس عالم میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، وننصرف عنک، اور ہم منصرف ہو کے منہ موڑ کے آپ سے چلے جائیں، وقد احاط بک ھذا العدو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں دشمنوں لشکر دشمنوں کا اس کے نرغے میں آپ کو چھوڑ کر ہم اپنی جان بچا کے چلے جائیں۔ لا واللہ لا یرانی اللہ ابدا، نہ مولا ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ یہ گھڑی نہ دکھائے مجھے کہ میں اپنے مولا کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ کر اور اپنی جان بچا کر چلا جاؤں۔ وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أُكَسِّرَ فِي صُدُورِهِمْ رُمْحِي، اے مولا آپ مجھے اجازت دیں میں اپنا نیزہ ان لعینوں کے سینوں میں توڑ دوں گا، وَأُضَارِبَهُمْ بِسَيْفِي مَا ثَبَتَ قَائِمُهُ بِيَدِي، اور جب تک قبضہ تلوار تھامنے کی میرے ہاتھ میں سقط ہوگی اس وقت تک میں اپنی تلوار سے ان کو کاٹتا رہوں گا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِي سِلَاحٌ، اے مولا اگر مجھ سے میرے پاس اسلحہ نہ ہوا، میرے پاس اگر نیزہ و تلوار نہ ہوئی، میرے پاس اگر تیر نہ ہوئے، اقاتلہم بہی، میں پھر بھی ان سے جنگ کروں گا، قتال کروں گا، لقذفتہم بالحجارہ، میں پتھروں سے ان کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا، ولم افارق کا او اموت دونک، اے مولا میں زندہ رہ کر تو آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، صرف ایک صورت میں میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا کہ جب مجھے آپ کے قدموں میں موت آ جائے۔ وقام سعید بن عبداللہ الحنفی، سعید ابن عبداللہ جو صحابہ امام میں سے ایک اور شخصیت تھے، فقال لا واللہ یا ابن رسول اللہ، ہرگز نہیں اے فرزند رسول خدا، لا نخلیک ابدا، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، حتی یعلم اللہ انا قد حفظنا فیک وصیت رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم اس وقت تک آپ کا دفاع کرتے رہیں گے کہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو رسول اللہ نے وصیت کی تھی اس پر عمل کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے وصیت کی تھی میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، دشمنوں کے حوالے نہ کرنا، وَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِيكَ، اے مولا اگر مجھے یقین بھی ہو جائے میں آپ کے دفاع میں لڑوں گا، یہ مجھے قتل کر دیں، اقتل فیک ثم احییا، پھر اللہ مجھے زندہ کر دے، ثم اخرج حیا ثم عذرا، اے مولا اگر مجھے قتل کر دیا جائے اور اللہ مجھے پھر زندہ کر دے، میں زندہ ہو کر پھر آپ کی خدمت میں اور آپ کے قدموں میں آ کر جان دوں گا، اور اللہ اگر پھر مجھے مار دے، قتل کر دے یہ دشمن، اور اللہ مجھے زندہ کر دے، میں پھر اٹھ کر آپ کے دفاع کے لیے تیار ہوں گا۔ یفعل ذلک بی 70 مرہ، اے مولا اگر 70 دفعہ مجھے کاٹ دیا جائے اور 70 دفعہ مجھے زندگی ملے، میں پھر آپ کے دفاع میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ما فارقتک حتی القی حمامی دونک، اے مولا جب تک موت جدا نہیں کرتی میں آپ سے جدا ہونے والا نہیں ہوں۔ وکیف لا افعل ذلک وانما ہی قتلۃ واحدہ، اے مولا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں ایک دفعہ کربلا میں مرنے سے بھاگ جاؤں
اور پھر عمر بھر کی ملامت اور عمر بھر کی ذلت اپنے منہ پر لگا کر زندگی گزارتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا مولا۔ میں ہر روز کی ذلت برداشت نہیں کرتا، آج ایک دن کی شہادت کے لیے میں تیار ہوں۔ ثم انال الکرامۃ التی لا انقضاء لها ابدا۔ ثم قام زہیر بن القین۔ زہیر ابن قین عزیزان عزاداران، آپ کو معلوم ہے یہ زہیر ابن قین امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے۔ جب امام مکہ سے آئے تو زہیر ابن قین امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے۔ زہیر پڑھیں گے انشاءاللہ، جو تفسیر ہو رہی ہے امام کے سفر کی اور خطبوں کی، اس میں زہیر کے ساتھ خصوصی ملاقات اور زہیر کے ساتھ بات چیت آئے گی انشاءاللہ۔ زہیر امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے، یہ بھی اسی بنو امیہ کے پراپوگنڈے میں آئے ہوئے تھے کہ خلیفہ سوم کے قتل میں علی ملوث ہیں یا علی نے قاتلوں کو تحفظ دیا ہوا ہے۔ یہ حجاز میں اور ہر طرف عراق میں سب طرف بنو امیہ نے پھیلا دیا تھا، اور زہیر ان متاثرین میں سے تھے جن کے ذہن میں یہی بات تھی، لہٰذا امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ راستے میں جب کاروان آ رہا تھا تو چند دفعہ امام علیہ السلام نے کوشش کی کہ زہیر سے ملاقات ہو، لیکن زہیر عمدن آگے پیچھے ہو جاتے اور ملاقات کا موقع ختم کر دیتے۔ ایک جگہ پر زہیر کا قافلہ رکا ہوا تھا اور زہیر کو توقع نہیں تھی کہ امام یہاں رکیں گے۔ زہیر کے قافلے کو دیکھ کر امام نے بھی اپنا قافلہ روک لیا اور روک کر زہیر کو پیغام بھیجا۔ جب پیغام زہیر کو ملا، زہیر کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے جب امام کے قاصد نے جا کر پیغام دیا تو زہیر کے ہاتھ میں لقمہ رک گیا، ٹھہر گیا، منہ کھلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر سکوت کے بعد امام کے قاصد کو جواب دیا کہ جا کر حسین ابن علی ابا عبداللہ کو کہہ دو میں معذور ہوں، میں نہیں آ سکتا، آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس زنانہ حصے میں موجود زہیر کی زوجہ نے سن لی۔ زوجہ نے سن کر آواز دی، زہیر تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے؟ تجھے فاطمہ کا لال بلا رہا ہے، تو جانتا نہیں حسین کون ہے؟ اے زہیر، فاطمہ کے بیٹے نے تجھے بلایا ہے، فرزند رسول نے تجھے بلایا ہے، تو جا، بات تو سن۔ بے شک امام جو تجھ سے تقاضا کرتے ہیں وہ نہ کرنا، تو ویسے نہ کرنا، نہ ماننا وہ بات، لیکن سن تو صحیح بات امام کیا کہتے ہیں۔ زوجہ کے کہنے پر زہیر گئے امام کے خیمے میں۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ بہت چند گھڑی فقط، چند لمحے، چند سیکنڈ فقط امام کے خیمے میں زہیر نے گزارے، اور پھر واپسی پر زہیر کے قدم کچھ اور تھے، زہیر کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ یہ نہیں معلوم کہ امام نے کیا فرمایا زہیر کو اس خلوت میں۔ واپس آ کر اپنے کاروان کو کہا کہ اپنا سامان علیحدہ کر دو، میرا سامان علیحدہ کر دو، مجھے اپنی منزل مل گئی ہے، اب میرا آپ سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اپنی زوجہ سے کہا کہ میں ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں، معلوم نہیں میرا انجام کیا ہوگا، میں لوٹ کر آ سکوں گھر میں یا نہ آؤں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں یہ سارا مال و متاع دے کر، یہ سارا مال تجارت دے کر تجھے آزاد کرتا ہوں تاکہ تو آزاد رہے اور اپنی زندگی گزار سکے، میری انتظار میں مت رہے۔ زوجہ نے کہا تجھے معلوم نہیں تیرا انجام کیا ہوگا، لیکن میں جانتی ہوں تیرا انجام کیا ہوگا۔ اے زہیر، اس شرط پر قبول کرتی ہوں، جدائی قبول کرتی ہوں کہ جب تو شہید ہو جائے حسین کی بارگاہ میں، اور پھر تو محشر میں حسین کی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو وہاں جا کر اگر والدہ حسین سے یہ کہہ دے تو سفارش کر دے کہ اے بی بی، آپ کی ایک کنیز آپ کی شفاعت کی منتظر ہے، اگر یہ وعدہ کر تو جدا ہوتی ہوں۔ زہیر نے کہا اگر یہ سعادت مل گئی تو ضرور کروں گا، اور پھر زہیر روانہ ہو گئے۔ اب شب عاشور کو زہیر یہاں پر امام علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہو کر یہ عرض کرتے ہیں، وقال واللہ یابن رسول اللہ، اللہ کی قسم اے فرزند رسول خدا، لوددت انی قتلت ثم نشرت الف مرہ، اے حسین یہ تو وہ سعادت ہے جو مل رہی ہے
میں چاہتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں، لوددت تو میں دل سے چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کی بارگاہ میں قتل ہو جاؤں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور یہ کام 1000 دفعہ تکرار ہو، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ دَفَعَ الْقَتْلَ عَنْكَ وَعَنْ هَؤُلَاءِ الْفِتْيَةِ مِنْ إِخْوَانِكَ وَوُلْدِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ۔ اے حسین، میں 1000 دفعہ قتل ہو کر اور 1000 ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، فقط اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے 1000 ٹکڑے ہو جائیں لیکن میرا مولا حسین بچ جائے، میرے مولا حسین کے بیٹے بچ جائیں اور میرے مولا حسین کا خاندان بچ جائے، اہل بیت بچ جائیں۔ عزیزان، اور پھر شب عاشور گزر گیا اور پھر روز عاشور آ گیا اور روز عاشور شہید ہو گئے، زہیر بھی شہید ہو گئے اور امام بھی شہید ہو گئے، اور یہ خبر تمام قبائل میں اسی دن پھیل گئی، عاشور کے دن پھیل گئی یہ خبر، کبھی قریب لوگوں کو پھیل گئی۔ ایک شخص گزرتا ہوا زہیر کے قافلے کے قریب سے گزرا، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کربلا سے۔ جب پوچھا بتاؤ حسین ابن علی کی کوئی خبر ہے؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے کہ سب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو بلایا اور کہنے لگی اے غلام، یہ سفید کپڑا لے، تو جا سیدھا کربلا۔ چونکہ حسین تو نبی کی اولاد ہیں، انہیں تو امت جانتی ہے اور حسین کے صحابہ کو امت جانتی ہے، وہ سب ایک خاندان اور ایک جماعت ہیں۔ میرا زہیر اجنبی ہے ان کے اندر، میرے زہیر کو لوگ نہیں جانتے۔ شاید ایسے ہوا ہوگا کہ ہر ایک نے اپنے عزیز کی لاش کو دفنا دیا ہوگا اور میرے زہیر کو انجان و اجنبی سمجھ کر چھوڑ دیا ہو۔ تو جلدی جا، یہ کفن لے کر جا اور جا کر دیکھ اگر زہیر ابھی تک بے دفن و کفن ہیں، یہ کفن دے کر دفن دے کر کے آنا۔ یہ شخص چلا جاتا ہے کفن لے کر اور کچھ دیر کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے، اور وہی رومال جس کے اندر کفن باندھا ہوا تھا وہ ہاتھ میں ہے اس کے۔ یہ بی بی دیکھتی ہے دور سے آتے ہوئے غلام کو، اترتا ہے گھوڑے سے اور کفن سامنے رکھ دیتا ہے، تو وہ بی بی دعا دیتی ہے خدا بھلا کرے اس کا جس نے میرے زہیر کو بھی دفن کر دیا۔ وہ رو کر سر پیٹ کے کہتا ہے بی بی تو زہیر کو روتی ہے، وہاں تو زہیر کا مولا حسین بھی بے کفن پائمال لاش ہے، حسین کے بیٹوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، وہاں صرف ریت کا کفن ہے سب پر، تو صرف اپنے زہیر کو روتی ہے، وہاں تو فاطمہ کا لال بھی بے کفن پڑا ہوا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق اوصیاء، بحق رسول اللہ، بحق سید الشہداء، بحق فاطمہ الزہرا، پروردگارہ ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے خزائن غیبیہ سے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، کشمیر و فلسطین کو آزادی و رہائی عطا فرما، اور ان قابضین و ان ظالمین کو پروردگارہ صفحہ ہستی سے محو فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما،
انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر وحدت و اتحاد کی فضا برقرار فرما، ملک کے اندر تمام اہل ملت کو، اہل اسلام کو پروردگارہ بیداری و شعور عطا فرما، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت و الفت ایجاد فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزا کی حفاظت فرما، بانیان عزا اور عزاداروں کی حفاظت فرما، ذاکرین خطبہ علماء کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے شرکائے مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان جامعہ، معاونین جامعہ کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے اور امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔